اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جمعۃ المبارک تھا اور ہمارے کلاس کے جو آخری 2 دن ہیں، جمعے کی رات اور ہفتے کی رات، جو ہمارے معمول اور روٹین کے مطابق قرآن کلاس سے ہٹ کر کے حدیث کلاس پہلے رہی ہے، پھر اس کے بعد دیگر اہم چیزیں ہم نے ان 2 دنوں کے اندر حل کی ہیں، جن کے اندر ہمارا ناظرہ قرآن بھی چلتا رہا ہے، تلفظ کی اصلاح ہوئی، تجوید کلاس ہم نے مکمل کی، پھر اس کے بعد نماز کی تمام جو اقسام ہیں، تمام طرح کی نمازیں جو ہیں وہ ہم نے انہی 2 دنوں کے اندر الحمدللہ وہ مکمل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دعاؤں کے معاملات بھی انہی 2 دنوں کے اندر آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ 2 دن قرآن کلاس کی طرح بڑے بابرکت ثابت ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث سے متعلقہ کئی اہم باتیں، اہم امور ہم نے ان 2 دنوں کے اندر سیکھے ہیں۔ اب رمضان کے اندر ہمارا چونکہ ایک سلسلہ چلا تھا فجر کی نماز کے بعد سیرت النبی کی تفہیم کا، اس کی تعلیم کا، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آگاہی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے احکام، معاملات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ جب کسی بندے کی کوشش، کاوش، محنتیں، جد و جہد انسان کے سامنے آتی ہے، اس کا ایثار، اس کی قربانیاں انسان کو معلوم ہوتی ہے، تو انسان کا لگاؤ، جھکاؤ اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ صرف محبت نہیں، ہر چیز سے بڑھ کے محبت۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ سچا مسلمان، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت اس سے کم لیول یا درجے کی ہے، پھر ہمارا ایمان کمزور اور ناقص ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کی آبیاری کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے معاملات، حقائق، واقعات ایسے ہیں جو ویسے ہم نے سنے سنائے ہیں، ہمارے نالج میں ہیں، لیکن اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، یعنی پوری سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا پورا خاکہ اور اس کی عملی صورت آپ کے سامنے اسی وقت آئے گی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سیرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو سیرت کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ایک کیفیت، حالت، عادت، ٹھیک ہے۔ یہ سیرت کے معنی آتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای، میرا ڈنڈا اور سوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اتوقع، آگے مزید انہوں نے اس کی خوبیاں بھی بیان کر دی، اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے ساتھ بکریوں کو ہانکتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑ کے ان کو چارہ کھلاتا ہوں، اور بھی بڑے کام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے انہوں نے یعنی کہ نا مختصر بات کر دی کہ اللہ اس سے اور بھی بڑے کام۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر پھینکو، القیہا یا موسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اور وہ ڈنڈا پھینکا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ اچانک ایک سانپ بن گیا جو بھاگنے لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگنے لگے، تو اللہ نے فرمایا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، آپ ڈرے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت اور پہلی کیفیت پہ واپس کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ سیرت۔ ہم اس کو اس کی سیرت پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کی جو عادت ہے، اس کی جو اصل ریئل کیفیت ہے، اس پہ ہم اس کو لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی سے پھر یعنی کہ سیرت کا لفظ انسان کی زندگی کے حالات، واقعات، معاملات یعنی کہ نا جو انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تفسیر اور تشریح کو سیرت کہا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یعنی اس کا پس منظر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے وہ آپ کے معاملات سے آگاہ اور واقف تھے۔ انہوں نے آپ کی باتیں پریکٹیکلی آپ کے معاملات دیکھے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دور کے اندر آپ کی سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک مشاہدہ تھا اور ان کے ذہنوں کے اندر وہ محفوظ تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے یعنی کہ نا وقت گزرنے لگا، ٹھیک ہے، تو ویسے ویسے پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کو باقاعدہ طور پہ قلم اور کتاب کے ساتھ محفوظ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد یعنی کہ نا اس کو لکھنا شروع کر دیا گیا، تو تابعین سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے نا، یہ تابعی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سگے نواسے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے یعنی کہ نا عالم دین تھے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، سمجھ اور بوجھ سے نوازا تھا، اور بلا درجے کے نیک تھے، بہت زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار، کم ہی ایسا بندہ یعنی کہ نا پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ ایک لوگوں کے لیے مثال تھے۔ ان کا وہ ایک بڑا معروف واقعہ بھی ہے کہ دین کے حصول کے لیے سفر میں جا رہے تھے تو اچانک ان کی ٹانگ میں پین شروع ہو گئی، درد شروع ہو گئی۔ تو درد اتنا شدید تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو چیک کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ میں ایک مسئلہ ہوا ہے اور اس میں زہر پھیل گیا ہے۔ تو یہ زہر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کے باقی جسم کو بچانے کے لیے آپ کی ٹانگ کو کاٹنا ناگزیر ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹانگ اس وقت یعنی کہ نا آپ کو پتا سرجری کے حالات اتنے جدید نہیں تھے، آری کے ساتھ ٹانگ کو کاٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت بھی یعنی کہ نا مریض کو بے ہوش کرنے کے ادویات وغیرہ موجود تھیں اس دور کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یعنی کہ نا پھر یعنی کہ نا بے ہوش کرنا پڑے گا ایسے کر، تو اب آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر آپ کی ٹانگ کاٹ دیں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرمانے لگے کہ یہ بے ہوشی کی دعائیں میرے پہ اثر نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا میرے پاس ایک متبادل حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز میں ہوں گا تو میں نماز میں میرا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا کہ مجھے باقی چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ میں نماز میں ہوں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، میری ٹانگ کاٹ دی، تو دوران نماز پھر ان کی ٹانگ کاٹے گی اور انہیں پتہ نہیں چلا، یعنی مطلب کہ وہ جو درد کی کیفیت تھی وہ ان پہ طاری نہیں ہوئی۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ تھی، بہت بڑی بات، جو شاید یعنی کہ نا کم از کم ہم میں سے کوئی بندہ تو ایسا دعویٰ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو انہوں نے کہا میری ٹانگ لا کے مجھے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ ٹانگ لا کے ان کو دکھائی گئی، انہوں نے اپنی ٹانگ اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ اے میری ٹانگ تو میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے کبھی تیرے اوپر چل کے یعنی تیرے اوپر چل کے یا تیرے ساتھ چل کے میں کبھی اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف نہیں گیا، تجھے میں نے یعنی کبھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کیا، یعنی جب بھی میں نے تیرے ساتھ یعنی تیرے سے تعامل لیا ہے، تیرے پہ چل کے کہیں گیا ہوں تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے گیا ہوں، میں یعنی کہ نا اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی طرف نہیں گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور للہیت اور تقوی ان کا کس لیول کا تھا۔ خیر یہ ضمن ذکر آیا تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان نے بہت سارا علم اپنی خالہ جان سے حاصل کیا، ٹھیک ہے نا، بہت، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیشتر علم سیدنا عروہ بن زبیر کے پاس تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ ان کی سگی خالہ تھی، ان کے پاس جانا تھا، ذہین بلاغ کے تھے، تو پھر اپنی خالہ جان سے نا وہ مسئلے مسائل پوچھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو سیدہ عائشہ کا بیشتر علم انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ نا تابعین کے اندر جو چوٹی کے علماء ہیں ان کے اندر سر فہرست ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد یعنی کہ نا جو ایک بڑا نام جنہوں نے اس کو وسعت دی ہے نا وہ امام محمد بن اسحاق ہے،
جو غالباً 150 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سیرت پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا زیادہ تر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہادی کارناموں سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ نا امام ابن ہشام، عبد الملک بن ہشام نام کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ غالباً ان سے کوئی 200-300 سال بعد آئے، انہوں نے پھر ان کی کتاب کی تشریح کی اور اس کو کھولا، ٹھیک ہے نا، اور اس انداز سے وہ خوبصورت انداز سے سیرت کو بیان کیا کہ امام ابن اسحاق کی جو سیرت کی کتاب تھی وہ غیر معروف ہوگی اور ابن ہشام کی سیرت کی کتاب زیادہ معروف ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو سیرت ابن ہشام عام طور پہ اردو بازار سے بھی مل جاتی ہے، اصل عربی کے اندر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا ہے مکمل کا بھی، اور پھر مکمل کو شارٹ بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو آج سیرت کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان میں سے سیرت ابن ہشام سے استفادہ ضرور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی پذیرائی دی۔ تو خیر اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بلا مبالغہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں، یعنی ساری زبانوں کا اگر جمع کیا جائے تو لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پتہ نہیں سینکڑوں لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت تک کتنے لاکھ اور لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور کائنات کی یہ واحد ہستی ہیں جن کے اوپر اتنا لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی کسی ذات پہ کسی ہستی پہ اتنا لکھا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا یعنی کہ نا ایک سمندر رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن پھر کبھی کسی نے نہیں کہا یار پہلے اس پہ کتاب لکھی گئی، آپ کیوں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت ایسی رکھی ہے کہ ہر لکھنے والا ایک اپنے انداز میں لکھتا ہے، اور ہر بندہ کوئی نئی بات پیش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اپنے انداز سے پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی نیا زاویہ، کوئی نیا رخ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کی کتاب کی ایک الگ اور مستقل حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ یعنی سیرت کی اہمیت کے والے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آغاز ہوتا ہے آپ کے نسب مبارک سے، ٹھیک ہے۔ ہم پیدائش سے پہلے آپ کے نسب پہ کچھ بات کریں گے، ہم نے سیرت کا آغاز پہلے بھی اسی سے کیا تھا۔ یاد رکھیں انسان کی ذات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس کی شخصیت کی ہے۔ پہلے اگر آپ کی شخصیت کسی اعتراض سے پاک ہوگی تو لوگ آپ کی بات مانیں گے، اگر آپ کی شخصیت پہ انگلیاں اٹھیں، لوگوں کو آپ پہ تحفظات اور اعتراضات ہوں، آپ بے شک سونے جیسی بات پیش کریں، بہت اعلیٰ بات پیش کریں، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے آپ کا تو یعنی کہ نا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ تو صحیح معنوں میں نعوذ باللہ یعنی کہ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مرزا قادیانی دجال ہے، ٹھیک ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ نا وہ ایک حقیر درجے کا آدمی تھا، ٹھیک ہے، خاندانی طور پہ بھی ایک عام سا بندہ تھا۔ اب اس نے پھر یعنی کہ نا اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیا، میرا مغل برلاس فیملی سے تعلق ہے، میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، یہ وہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اس سے حقیقت سے جانتے تھے، ٹھیک ہے، چوروں کا اور یعنی کہ نا کیا فراڈیوں کا خاندان تھا، ٹھیک ہے نا۔ خود مرزا بھی جب تھوڑا سا شعور کی عمر کو پہنچا ہے تو اپنے کزن کے ذریعے سیالکوٹ کے اندر ایک کچہری میں ملازم ہو گیا، اور وہاں یعنی 2 نمبریاں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ خود یہ باتیں اس کے اپنے بیٹے نے اس کی سیرت میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب بندہ یعنی کہ نا فیملی کے اعتبار سے بھی یعنی کہ نا مجروح ہو، اور اس کے بعد اس کے کرتوت بھی ایسے ہوں، تو اس کو تو لوگ صحیح طرح انسان بھی نہیں مانتے، چہ جائے کہ اس کو اتنے بڑے اعلیٰ منصب پہ مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے لیے اللہ کا اہتمام یہ تھا وہ اپنے وقت کے بہترین خاندان میں پیدا ہوئے، اعلیٰ نسب میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ خود یعنی آپ کو یہ بڑا معروف واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے حکام کو خطوط لکھے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو روم کے بادشاہ کیسر کو آپ نے خط لکھا تھا، جس کو اصل نام اس کا ہرقل تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ انجیل کا بہت بڑا عالم بھی تھا، کتاب کو سمجھنے والا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھی تھیں، اس لیے پھر اس نے کہا کہ اس نبی کی قوم یا علاقے کا کوئی بندہ اگر یہاں پہ موجود ہے اس کو لے کے آؤ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہاں تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، تو ہرقل کے کرندے ان کو وہاں لے گئے پکڑ کے۔ تو ہرقل نے کئی ایک سوالات حضرت ابو سفیان سے کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ
کیف نسبہ فیکم، تمہارے اندر اس کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، فیملی کیسی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ نے کہا تھا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ نسب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک اہتمام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یعنی کہ نا فیملی سسٹم جو بنایا ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو تحفظ دیا، اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا، اور عزت محفوظ ہوتی ہے خاندان اور فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تمہیں آپس کے اندر جان پہچان ہو جائے، تعارف ہو جائے۔ لیکن یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے کہ ان سے کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہ شروع کر دے کہ میرا خاندان یہ ہے، میری فیملی یہ ہے، ہماری کاسٹ یہ ہے، اس لیے ہم اونچے ہیں، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ نا نسب کے سلسلے کو والدین کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اس کو اپنی ایک نعمت شمار کیا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نسب بنایا ہے، وصہرن، اور سسرالی سلسلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دو طرح سے انسان کا یعنی تعلق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ننیال اور ددیال۔ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ننیال بنتے ہیں، اور یہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر باپ کی طرف سے ددیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پھر آگے یعنی کہ نا باپ کے جو رشتہ دار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آدمی کے ددیالی رشتہ دار بن جاتے ہیں، چچا تایا یہ باپ کی طرف سے آتے ہیں، پھپھو باپ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دادی دادا باپ کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح نیچے آ جائیں گے تو آپ کے یعنی کہ نا بھتیجے وغیرہ آ جائیں گے بھائیوں کی طرف سے، یہ سارا ددیالی رشتہ بنے گا۔ ننیال ماں کی طرف سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، نانی اماں، نانا ابو، خالائیں، ماموں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے تک یعنی کہ پھر آ کر کے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، ننیال کے رشتہ دار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا یعنی کہ سلسلہ نسب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نسب کو محفوظ رکھنا ہے، بہتر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی بھی طرح کی یعنی گندگی سے اور اعتراض سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب کی حفاظت کا حکم دیا کہ آپ کو جس خاندان میں، جس فیملی میں اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کی نسبت اسی کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی کہ نا اپنی نسبت کسی اور فیملی یا خاندان کی طرف کریں گے، گویا آپ نے اپنا باپ بدل لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس فیملی سے، اس خاندان سے ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی غیر باپ کی طرف نسبت نہ کرے۔ جس بندے نے غیر باپ کی طرف نسبت کی، جو اس کا باپ نہیں ہے، اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے یا باپ قرار دیتا ہے، حقیقی اس پہ اوپر جنت حرام ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، یعنی اصل باپ کو چھوڑ کر کے نقلی باپ کی طرف رجحان ظاہر نہ کرو۔ جس بندے نے ایسا کیا فالجنت فہو کفر، اس نے کفر کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ فرمایا ان من اعظم الفرا، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یعنی صبح اٹھ کے یہ ہانکنا شروع کر دے، راتی پہاڑی میں خواب دیکھا، میں ایسے لگ گیا، میں اتنے بادشاہ لگ گیا، سارے بندے میرے بتایا نے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے پھر یعنی کہ نا کہہ دیا کہ بھائی ہر بندے کو 10,000 روپیہ دے دیا جائے، غریبوں کو یہ کر دیا جائے، ایسے کر دیا جائے۔ وہ ایسے ہی یعنی کہ نا اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرنا شروع کر، بھائی خواب اس کو یہ آیا ہی نہیں، اس کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہی نہیں، تو وہ یعنی کہ نا لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا یہ بدترین جھوٹ ہے۔ بعض لوگ جھوٹے خواب یعنی کہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں یا یار دوستوں میں ان کا ایک مقام بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹا خواب یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یعنی ایسا بیان کرنا جو اس نے خواب دیکھا نہیں۔ فرمایا یا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگائیں جو اللہ اس کے رسول نے کہی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اس کو اپنا باپ قرار دے جو اس کا باپ نہیں۔ جس طرح عام طور پہ یعنی ہمارے ہاں ایک بیماری ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے جس کو شریعت نے بڑے اہتمام کے ساتھ ختم کروایا تھا، بچہ اڈاپٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اس کو اولاد کی ایک تڑپ اور تمنا ہے، وہ کسی دوسرے کا بچہ لے کر کے کسی حد تک اپنے دل کو سکون دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف ہوگی جس کی صلب سے وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے نطفے سے ہے وہی اس کا باپ ہے. دوسرے اس کو جو اس کو لے کے پال رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، وہ اس کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے، یعنی کہ نا اس کو ابا جی کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کو اپنا بیٹا کہہ لے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب اسے پوچھا جائے اصل تمہارے والد کون ہے، باپ کون ہے تمہارا، تو وہ اپنے اصل باپ کی طرف نسبت کرے. اس کو بتایا جائے تو تمہارا اصل باپ وہ ہے، اور جب اس کے ڈاکومنٹس تیار ہوں تو وہ اصل باپ کے نام سے ہو، ٹھیک ہے نا. دوسرے کا بچہ اپنے، اگر آپ فیملی کے اندر مکس کر دیں گے، اس کو اپنا فیملی کا بچہ شو کریں گے، اس کو اپنے نسب میں داخل کریں گے، تو یہ کفر بھی ہے، اور یہ نعوذ باللہ یعنی کہ اپنے اوپر جنت حرام کرنے والی بات بھی ہے، اور یہ کائنات کا بدترین جھوٹ بھی ہے. لیکن لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ لیجئے کہ ہمارے سیل کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ادھر بھی آتے ہیں خود، یعنی کہ نا ان کی بہن ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں، تو ان کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، اب تیسرا بیٹا ہوا تو انہوں نے اس کی بہن کا بھی شوق تھا تو کہا دے دیا ان کو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے سارے ڈاکومنٹس یعنی اپنے نام کے ساتھ تیار کروائے. یہ سارے معاملات سمجھتے تو ان کو کہا بھی یہ بہت بڑا گناہ، یہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. پچھلے دنوں اللہ نے ان کو مکان دیا، اپنا مکان خرید لیا، مجھے لے گئے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ باتوں باتوں میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیجیے گا. تو میں نے وہ مسئلہ بیان کر دیا، تو ان کا بڑا بھائی جو تھا وہ درس کے دوران ہی ہاتھ کھڑا کر کے بولنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ خاموش رہیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر. تو خیر بعد میں وہ نماز کا وقت ہوگا، میں آ گیا، میں نے کہا چلو میری اس سے جب چاہیں آپ بات کروا دیں. تو مطلب یہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار، دیکھیں نہیں وہ اس سے دل آزاری ہوگی، وہ یعنی کہ نا ماں کیا سمجھے گی، بیٹا کیا سمجھے گا، کچھ بھی نہیں سمجھے گا. ہمارے اپنے اندر ایسے تجربات ہیں، ہماری فیملی کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ہر معاملے کے اندر آسانی رکھی، کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف چونکہ ہم شریعت کو ماننا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے ذہن کے اندر وہ معاملہ مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر ہم اس طرف جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. بچہ کسی کا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی فیملی اور ہے، آپ اس کو وہاں سے توڑ کر کے اپنی فیملی میں داخل کر دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اس پہ جنت حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے نسب کو پہچانو، اپنی فیملی اور خاندان کو پہچانو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، اپنے نسب کی حفاظت کرو. کیونکہ جب تمہیں پتہ ہوگا نا یہ میرا نسب ہے، میں اس خاندان سے ہوں، میرا یہ ننیال ہے، میرا یہ ددیال ہے، جب آپ کو اپنے یہ پورے نسب کا پتہ ہوگا نا تو اس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا ہے کہ تم اس کے ذریعے پھر صلہ رحمی کر سکو گے، ٹھیک ہے. یہ میرا عزیز رشتہ دار قریبی ہے، بھائی میں نے اس سے ملنا ہے، ملو گے، صلہ رحمی ہوگی، اس کا ثواب تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی، پھر آگے فرمایا کہ یہ نسب کو جاننا، پھر صلہ رحمی کرنا، اس کے آگے 2 بڑے اور فائدے بیان کیے کہ مسرات فی المال، صلہ رحمی ہوگی، آپ کے کاروبار اور مال میں اللہ اس کی وجہ سے برکت دیں گے. منسعۃ فی الاثر، اور اللہ آپ کی عمر لمبی کر دے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ نسب کا تعلق کہاں تک جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نسب پہ فخر کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نسب کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کر میری والدہ کے مجھے جنم دینے تک میرے پورے نسب کے اندر کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے اوپر بدکاری کی تہمت ہو، ٹھیک ہے. میری کوئی دادی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ نعوذ باللہ عورت کریکٹر کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھی. آپ نے اس چیز کو ایک فخر کے طور پہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اعلیٰ نسب میں پیدا کیا، ٹھیک ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی یہ دی ہے کہ شادی سے پہلے اپنا نسب دیکھو، یعنی کسی پاکیزہ اور صاحب نسب خاتون سے شادی کرو تاکہ تمہاری اولاد پہ غلط اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے پاکیزہ اور یعنی کہ نا اعلیٰ نسب کی خواتین کا یعنی چناؤ کرو، ٹھیک ہے نا. دیکھو ان کا خاندان کیسا ہے، ٹھیک ہے، ان کی دینداری، ان کا اخلاق کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے. بلکہ ایک بہت بڑے یعنی کہ نا بزرگ تھے، یعنی کہ محدث ہیں، تو ایک بندہ یعنی کہ ان سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ شیخ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میرا بیٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دینی تربیت ہو، تو میں کیسے تربیت کروں؟ ان کا تمہارے بیٹے کی عمر کتنی؟ کہتے ہیں 8 ماہ. کہا تم نے تو لیٹ کر دیا ہے.
یہ بات تمہیں شادی کرنے سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی. بچے کی تربیت کا آغاز آدمی کی شادی سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ماں کا چناؤ ہوتا ہے. جب تم نے اپنے بچے کے لیے اچھی ماں منتخب کی ہے، نیک پاکیزہ اعلیٰ نسب والی، تو اسی سے پھر تمہارے بیٹے کی بنیاد بھی پاکیزگی پہ قائم ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے یعنی کہ نا وہ اسی یعنی کہ نا دینی تربیت پہ پروان چڑھے گا. جب تم نے اس کی ماں کا انتخاب ہی دینی بنیادوں پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی کہ نا دین اخلاق کو دیکھا ہی نہیں تم نے، ٹھیک ہے، تو تم نے یعنی کہ نا اپنے بچے کی تربیت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی ہے. اب کیا کہتے ہو کہ میں تربیت اچھی کروں؟ یعنی اس ڈیپلی انداز سے یعنی لوگ دیکھا کرتے تھے. اور یہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے اچھی پاکیزہ خواتین کا انتخاب کرو. تو یہ نسب کی اہمیت کے والے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلیٰ نسب میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا خاندان کون سا ہے؟ یہ آپ نے یاد کرنا ہے ساتھ ساتھ. کون سا خاندان ہے؟ نہیں، قریش نہیں، بنو ہاشم ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں آپ کے بزرگوں میں نا، اجداد میں، ٹھیک ہے نا، کنانا نام کے ایک آدمی جو غالباً تقریباً آپ کے کو 16ویں 17ویں دادا بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بنو کنانا. ٹھیک ہے نا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے یہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، اولاد آدم میں سے کنانا کو چنا. ٹھیک ہے نا. اور یا اولاد آدم کہہ رہے ہیں یا اولاد اسماعیل میں، اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانا کو چنا، اور کنانا سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا. ٹھیک ہے. یعنی کنانا کے پھر بیٹوں میں قریش آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا اصل نام فہر تھا. ٹھیک ہے. کنانا کا بیٹا پھر آگے جا کے قریش، پھر قریش سے آگے ہاشم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ پردادا. ہاشم کیا ہے؟ اصل نام ان کا عمر تھا. ہاشم کا اصل نام کیا ہے؟ ہاشم کہتے ہیں یعنی کہ ہاشم کا کئی معنی، ایک معنی ہوتا ہے سرید بنانے والا، کوٹنے والا، حشم پیسنے والا. تو آپ کے پردادا جو تھے، جب یعنی حج کا سیزن آتا تھا نا، تو بڑے فیاض اور سخی تھے. یہ پھر بہت بڑی دیگ کے اندر نا شوربہ گوشت پکاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھی گوتے تھے. اس کو سرید کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سرید کس کو کہتے ہیں کہ گوشت اگر آپ نے شوربے والا پکایا نا، تو اس کے اندر آپ روٹی کے ٹکڑے بھگو دیں، وہ کیا ہوگا؟ نرم ہو جائیں گے، اور یہ ہاضمے کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کو کھانوں کا سردار کہا ہے کہ اس کا معدے پہ بوجھ نہیں پڑتا، طاقت والا ہوتا ہے، گوشت کا شوربہ ہوتا ہے، اور جو کہ باہر ہی نرم ہو چکا ہوتا ہے، معدے کو زیادہ یعنی کہ نا زور آزمائی نہیں کرنا پڑتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے سرید کا. تو آپ کے پردادا ہاشم جو تھے، یہ حج کے سیزن میں پھر لوگوں کو سرید بنا کے اللہ کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. تو سرید بنانے والے کو کہتے ہیں ہاشم، ٹکڑے کرنے والا. یہ تو وہ نام اتنا معروف ہوا کہ اصل نام پہ غالب آ گیا. ٹھیک ہے. لوگوں نے نام ہی ہاشم ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کس کو چنا؟ بنو ہاشم کو. اور بنو ہاشم میں سے پھر اللہ نے مجھے چنا. ٹھیک ہے. کتنے سٹیپ ہو گئے؟ اولاد اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. ویسے یعنی کہ نا اللہ کے رسول سے ہماری محبت والہانہ ہونی چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے. لیکن جس بندے سے محبت ہو نا، تو بندے کو اس کی ایچی بیچی کا پتہ ہوتا ہے، بڑی ڈیپ تک بندہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری محبت تو پھر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے نا. لیکن جتنا مرضی بڑا عاشق رسول آپ لے آئے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے 5 حصے نہیں بتا سکتا، 5 سٹیپ نہیں بتا سکے گا. 5 بھی کا شاید 3 بھی نہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، پردادا، ٹھیک ہے نا، پردادا کے باپ، اور یہاں بیٹھے میں اکیلا اکثر لوگوں کو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا ایک ذہن تھا کہ چونکہ ہماری ایک روایتی کلاس ہے، چونکہ جو ہمارا یعنی کہ نا ایک سلسلہ تھا نا رمضان میں، وہ ایک معلوماتی تھا، چونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. لیکن اس کلاس کو اگر ہم یوں بنائیں کہ ایک باقاعدہ یعنی جسے ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ یعنی کہ نا اس کی کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سرگرمی ایکٹیویٹیز بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. باقاعدہ یعنی کہ جس طرح ہم تھیسس تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہم چیزوں کو سمجھ کے اس کو یاد کریں.
ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات لمبی ہوگی، بس میں جڑتا ہوں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے دو حصے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہے آپ کا نسب مبارک آپ سے لے کر آپ کے 21ویں دادے عدنان تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے 21ویں دادا بنتے ہیں عدنان. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت اسماعیل کے بیٹوں یعنی کہ نا بہت نیچے کے بیٹوں میں سے. عدنان سے آگے پھر حضرت اسماعیل اور ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم سے آگے حضرت آدم تک، یہ ہے آپ کے نسب کا دوسرا حصہ. تو جہاں تک آپ کے نسب کا یہ پہلا حصہ ہے نا، حضرت آپ سے لے کر آپ کے 21ویں دادا عدنان تک، یہ کنفرم ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے. جو آگے پھر عدنان سے اوپر اس کے وارث سے لے کر کے حضرت اسماعیل یا پھر آگے یعنی حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم سے اوپر حضرت آدم تک، یہ غیر مستند ہے، کسی کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام نے یا خود اللہ کے رسول سے اس طرح کی بات، کچھ احادیث ہیں کہ آپ نے یہاں تک کنفرم کیا، اس سے آگے فرمایا کہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن بعد یعنی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کا نسب جو ہے نا وہ پہنچایا جاتا ہے حضرت آدم تک، لیکن وہ سارے تیر تکے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. خود بعد روایات کے اندر آتا ہے، اس میں اگرچہ سند میں کچھ کمزوری ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا نسب نا اپنے دادا عدنان تک بیان کیا، اور آگے فرمایا گیا کذب النسابون، یہ آگے جو نسب بیان کرنے والے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وعادم وثمود وقرونا بین ذلک کثیرا. یہ عاد اور سمود یہ عرب قومیں تھیں. ٹھیک ہے. فرمایا یہ عاد اور سمود اور ان کے درمیان کئی قومیں اور زمانوں کے لوگ آئے، کئی زمانوں کے لوگ، آپ ان کا کن کو پتہ ہے. اور پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وعادم وثمود والذین من بعدہم، عاد اور سمود اور ان کے بعد یہ ایسی قومیں ہیں لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. یعنی عاد اور سمود کی قومیں ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اصحاب ایکا کا ذکر بھی ہے جن کو کنویں والا کہا جاتا ہے. یہ قوم تھی جن کے یعنی کہ نا مکانات کے پاس بہت بڑا کنواں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت شعیب کی قوم ہی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکا والے، پھر سمود اور عاد، اللہ فرماتے ہیں کچھ ان کے بعد آئے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو جانتا ہی کوئی نہیں. جب اللہ کے سوا ان کو جانتا نہیں تو نسب والوں نے کہاں سے معلوم کر لیا کہ اس کا ابا یہ، اس کا ابا وہ، اس کا ابا وہ. اللہ نے وہ علم کسی کو دیا نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ان کو بہت ساری قومیں، اللہ کیا کہتے ہیں وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بہت زمانوں کے لوگ آئے. اور دوسرے مقام پہ کیا کہا لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا نہیں. جب اللہ کے سوا ان کو جانتا نہیں اور ہے بھی وہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو پاجی انہوں 18ویں صدی کی تو پتہ چل گیا، اس کا مطلب رانگ نمبر ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے نا، آپ سے لے کر آپ کے 21ویں دادا جان عدنان تک، وہ ثابت شدہ اور کنفرم ہے. اور پھر آگے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صحیح سند سے یا مستند طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اب عدنان تک آپ کے کتنے واسطے بنتے ہیں، کتنے دادا بنتے ہیں؟ 21. اب ان 21 کے نام ہم نے یاد کرنے ہیں، جاننے نہیں ہیں. کیا کرنے ہیں؟ کریں گے یاد انشاءاللہ. مجھے بھی ویسے یعنی کہ زبانی پڑھتے پڑھتے اٹک سکتا ہوں، لیکن میں لکھنے میں کسی غلطی کا شکار نہیں ہوتا. ابھی میں آگے سامنے لکھوں نا، میں 21 پورے کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا، بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، بن ہاشم. ٹھیک ہے نا. کتنے ہو گئے؟ اللہ کے رسول کو ساتھ ملائے 4 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. کہاں ہم پہنچے ہیں؟ ہاشم. ہاشم کے بعد آتے ہیں عبد مناف. عبد مناف کے بعد آتے ہیں قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر. ٹھیک ہے. جس کا آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا نام اس نے قریش تھا، یہ فہر وہ ہے. ٹھیک ہے نا. فہر کے بعد مالک. ٹھیک ہے نا. مالک کے بعد آتے ہیں کنانہ. ٹھیک ہے نا. کنانہ کے بعد آتے ہیں نظر، کنانہ بن نظر، نظر بن خزیمہ. ٹھیک ہے نا. خزیمہ کے بعد آتے ہیں مدرکہ، مدرکہ کے بعد آتے ہیں مدرکہ
اور مدرکہ کے بعد آئیں گے جی نظر ہو گئے پہلے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. مدرکہ کے بعد آتے ہیں الیاس، مدرکہ کے بعد آتے ہیں الیاس، الیاس کے بعد آتے ہیں مزر، الیاس بن مزر، مزر کے بعد آتے ہیں نزار، نزار کے بعد آتے ہیں معد، معد کے بعد ادنان. کتنے ہوئے گنے آپ نے گنے؟ 21. وہ اللہ کے رسول کو ڈالے، ہاں رسول کریم کو ڈالیں تو میرا خیال پھر یہ 22 بنیں گے، کیونکہ آپ کے اجداد کا ہے نا، تو اللہ کے رسول کو باہر نکال دیں کہ آپ کے اجداد 21 بن گئے نا، یہ 21 پورے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ نا میں جب گنتا ہوں تو مجھے پورے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو فر میں بھی نہیں سنا سکتا، ٹھیک ہے نا، سیدھی بات کہوں گا تو، لیکن میں نے الحمدللہ ان کو یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے گن کے 21 میں پورے کر لیتا ہوں، مجھے بھولتے نہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں اس طرح آپ کو بھی آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی پریکٹس کی دیر ہے، ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو اب نام جو آپ لکھیں گے نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو نام پڑھنے نہیں آتے، مثلا مدرکہ مدرکہ پڑھ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، نزار کو نزار، ٹھیک ہے نا، کنانا نو کنانا، ٹھیک ہے نا، بڑے یعنی کہ نا کسی کو کسی نہیں بولنا آتا، کسی بول رہے ہوتے کسی، ٹھیک ہے نا، الوئی کو لئی، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ نا جو لفظوں کا وہ پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، اللہ معاف کرے ان کو اتنی ڈگریاں لے کے وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ان کا پورا صحیح تلفظ آ جائے تو آپ یعنی کہ نا ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ میں نے اصل اسی لیے لگوایا تھا، لیکن وہ تمہیدی باتوں میں لمبا ہو گیا، تو کل انشاءاللہ اس پہ لکھیں گے، ان کے اوپر یعنی کہ راب بھی لگائیں گے، اور پھر آپ نے کوشش کرنی یہ میں نے لازمی سننے، یہ نہ ہو کہ سنانے کے ڈر سے آپ کلاس بھی اور چھوٹی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. سیرت والے جو اسباق ہوں گے نا انشاءاللہ یعنی کہ نا جو لیسن یعنی کہ نا کہہ لیجئے کہ زبانی یاد وہ کچھ آئیں گے، لیکن انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہے یہ بڑا دلچسپ یعنی کہ نا کلاس رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں اور دلچسپی آئے گی، اس میں کئی باتیں آپ کو ایسی آئیں گی. اب یہ جو اصل نام ہے نا، مثلا فہر ہے، اس کا نام قریش کیوں پڑا، یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ اصل نام جس طرح آپ کے پردادا کے بارے میں آپ کو بتایا نا وہ ہاشم کیوں پڑ گیا، اصل نام تو عمر تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، ہاشم کے جو والد ان کا نام کیا تھا، عبد مناف. عبد مناف ان کی یعنی کنیت ہے، جس طرح ابو طالب ہے نا، آپ کے چچا ابو طالب ہے نا، ابو طالب ان کی کنیت تھی، اصل نام ان کا عبد مناف تھا. آپ کے چچا ابو طالب کا نام بہت سارے لوگوں کو پتہ، کہ شیعہ کا پوچھ رہے ہیں جو ابو طالب کو یعنی کہ نا وہ جنت سے بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہے ابو طالب، ٹھیک ہے. شیعوں کو بھی اب صحیح پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے، بلکہ شیعہ تو خیر اور دھاندلی کرتے ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں ان کا نام عمران تھا. وہ ان کو یہ قرآن مجید کی صورت ہے نا آل عمران، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ان کے نام پہ اتری ہے. وہ تو خیر بہت ہی دجل کر رہے تھے، آگے چلے جاتے. تو بہرحال یہ سیرت کی بہت ساری کتابوں کے اندر، ساری کتابوں کے اندر جو اہل سنت کی ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ابو طالب کا نام کیا تھا، عبد مناف. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ نا 5ویں دادا ہے نا، ان کا نام بھی یعنی یہ کنیت تھی، یعنی عبد مناف یعنی کہ نا یہ ان کا یعنی کہہ لیجئے کہ کنیت ٹائپ نام تھا، اور اصل نام ان کا مغیرہ تھا، ٹھیک ہے. تو بعد کے اندر یعنی کہ یہ نام ان کا عبد مناف پڑ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے بھی ناموں کے اندر یعنی کہ نا وہ نام جو ہیں وہ ان کے خاص کاموں کی وجہ سے اس کا ایک پس منظر تھا. تو انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں یہ کریں گے کہ انشاءاللہ جو نام یعنی کہ نا کسی خاص وجہ سے پڑے ہیں نا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ پورا نسب یعنی کہ نا 21 نام بھی ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کا تلفظ بھی ہم یعنی کہ نا درست کریں گے، پھر انشاءاللہ اس طرح یعنی کہ نا ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ کل میں آئے گا انشاءاللہ. آج کافی بات لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کل اتنی لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.